شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ یعنی حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہے اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس سے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المؤمنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔